کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اسے بنیادی طور پر اس طرح سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک توسل ہے جس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو رکھا جاتا ہے۔ توسل کی دو قسمیں ہیں، توسل بالاعمال اور توسل بالذوات۔ توسل بالاعمال، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھے عملوں کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اچھے عملوں کا وسیلہ دیکھ کے دعا مانگنا، یہ تو بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث بھی اس میں ہمارے لیے بطور نمونہ، بطور دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ تین لوگ جو نکلے اور بارش نے آن گھیرا، وہ ایک غار میں گئے چلے تو مصیبت آن پہنچی، اور انہوں نے اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ نے اس چٹان کو، اس پتھر کو ہٹا کے انہیں غار سے نکال دیا۔ تو گویا اس چیز پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں، بالاتفاق یہ والی کیفیت یعنی توسل بالاعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگنا، یہ تو بالاتفاق جائز ہے۔ کچھ اختلاف ہے توسل بالذوات کے حوالہ سے، کیا کسی نبی یا کسی رسول یا ولی کامل اللہ کے کسی صالح بندے کے توسل سے دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے صالحین کے توسل سے دعا مانگنا بھی درست ہے اور جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مہاجرین کے توسل سے دعا مانگا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضور کے توسل سے دعا مانگتے تھے، اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی وہ انداز یہ تھا کہ مولا ہم اس سے قبل تو حضور کے توسل سے آپ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے مولا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو میں حضور کے چچا عباس کا واسطہ دے کر مولا تیری پاک بارگاہ سے بارش کا طلبگار ہوں، مولا تو بارش کا نزول فرما۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ بھی کسی کے توسل سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ جب ماں سوائے انبیاء کے کسی کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے تو بدرجہ اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے، اور بلکہ صحابہ کا عمل بھی ہے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نابینا صحابی جو حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ میری بینائی میں چاہتا ہوں اللہ مجھے لوٹا دے، تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس پہ راضی رہ، یا چاہے تو میں دعا کر دوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے آنکھیں دے دے، تو حضور نے طریقہ بتلایا، فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور الفاظ سکھائے، اور الفاظ کا معنی و مفہوم کیا تھا کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میں تجھے تیرے پیارے محمد کا واسطہ دیتا ہوں، میری بینائی عطا فرما دے۔ تو اسی مجلس میں اس صحابی رسول کو اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ پتہ چلا کہ حضور کے توسل سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس شخص سے بھی دعا مانگنی ہو وہ مصطفیٰ کا وسیلہ دے، اللہ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔